نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحابه أجمعين فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آج ہم لوگ کون سی سورہ وعلیکم السلام۔ اچھا یہ بتائیں آج ہم لوگ کون سی سورہ کرنے والے ہیں؟ سورہ اخلاص، ماشاء اللہ۔ اچھا اخلاص کا میننگ کس کس کو پتہ ہے کہ اخلاص کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی کو پتہ ہے اخلاص کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہیں وہ تو اخلاق ہوتے ہیں، ہمارے اخلاق کیسے ہیں، اخلاص کیا ہوتا ہے؟ جی تسکین۔ اگر کوئی کام کرے تو صرف نیت یہ ہونا چاہیے کہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم کوئی کام کرے، خالق اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اخلاص بنائے خالص سے، اور خالص کا مطلب ہوتا ہے پیور، ٹھیک ہے، بالکل خالص۔ ہم کہتے ہیں نا کہ یہ خالص چیز ہے، خالص گھی ہے، پیور گھی ہے، یا خالص کوئی بھی چیز ہم بولتے ہیں یہ خالص ہے نا، یعنی پیور ہے۔ تو اسی طرح سے اخلاص کیا ہے؟ پیورٹی ہماری نیت میں، ہماری عبادت میں۔ جیسے تسکین نے کہا کہ جب ہم عبادت کریں تو صرف اور صرف اللہ کی، ہماری نیت کے اندر یہ خلوص ہونا چاہیے کہ ہم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پیورٹی جس کو ہم بولتے ہیں، ٹھیک ہے، شدھتا جس کو ہم بولتے ہیں، وہ ہوتا ہے اخلاص۔ تو انشاءاللہ آج ہم سورہ اخلاص کی تفسیر کریں گے، ٹھیک ہے۔ پہلے سورہ پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اب یہاں پر ہم دیکھیں کہ اس سورہ کے بارے میں پہلے دیکھتے ہیں کہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی نبی جب اس دنیا میں آئے تو ان کے آنے کا مقصد کیا تھا کہ وہ اللہ کا انٹروڈکشن دیں۔ ہر نبی جو بھی اس دنیا میں آیا اس کا مین مقصد یہی رہا کہ وہ اللہ کا تعارف کروائیں، اللہ کے بارے میں بتائیں، اور قرآن کا بھی یہی مقصد رہا، ٹھیک ہے۔ قرآن کا بھی جو مین مقصد ہے کیا ہے کہ وہ اللہ کی تعریف بیان کریں، یہ بتائیں کہ اللہ کی عبادت کیسے کرنا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اسی وجہ سے کہ جب قرآن شروع ہوا تو ہم نے سورۃ الفاتحہ سے اسے شروع کیا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے توحید سے، ہم نے سورۃ الفاتحہ میں اللہ کا انٹروڈکشن دیکھا کہ وہ رب العالمین ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، ٹھیک ہے، وہ یوم جزا کا مالک ہے۔ اسی طرح سے جب قرآن کا اختتام ہوتا ہے، اختتام مطلب جہاں پہ قرآن ختم ہوتا ہے، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ صورتیں رکھ کر کیا بتایا کہ وہ رب الفلق ہے، ٹھیک ہے، وہ لوگوں کا معبود ہے۔ تو ہم نے شروعات قرآن کی وہ بھی ہم نے توحید سے کی، اور قرآن کا جو ہم اینڈ کریں گے وہ بھی ہم کس سے کریں گے؟ توحید سے ہی کریں گے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
تو ہمارا قرآن کا آغاز اور ہمارے قرآن کا جو اینڈ ہو رہا ہے وہ دونوں کس سے ہو رہے ہیں؟ توحید سے ہی ہو رہے ہیں۔ اب یہ جو سورہ نازل ہوئی وہ کیوں نازل ہوئی ہم یہ دیکھتے ہیں۔ تو جو قریش جو تھے مکہ میں، اچھا دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش خاندان سے تھے، ٹھیک ہے، اور اسی میں سے جو لوگ تھے جو قریش کے سردار تھے بڑے بڑے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم تھی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے، ٹھیک ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم تو بہت سارے الہ کہتے ہیں معبود کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم تو بہت سارے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں، اور اب تم آ گئے ہو اور تم یہ کہتے ہو کہ ایک اللہ کی عبادت کریں، تو یہ اللہ کون ہے؟ اب وہ اللہ کو تو جانتے تھے، پہلے ہی بتا دوں میں آپ کو، قریش جو تھے وہ اللہ کو جانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ انہوں نے بہت سارے اور بھی بت بنا رکھے تھے جن کی وہ عبادت کرتے تھے۔ تو اب یہاں پر وہ جو سوال کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ کون سی تم ایک معبود لے کر آئے ہو جو کہتے ہو کہ صرف اس کی ہی عبادت کرو، کسی اور کی عبادت نہ کرو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے سوال کیا کہ بھائی جس رب کی تم عبادت کرنے کا حکم دیتے ہو وہ رب ہے کون؟ اس کا انٹروڈکشن تو دو ہمیں، اس کے بارے میں کچھ بتاؤ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل کی تھی۔ قل کا مطلب کیا ہوتا ہے بتائیں؟ قل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تم سارے یا تمام؟ نہیں، قل نہیں، قل ابھی ہم نے دو صورتیں پڑھی نا، کہہ دیجئے، ٹھیک ہے، کہہ دیجئے مطلب آپ کو بتا دینا ہے۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ کہہ دیجئے۔ اچھا فرسٹ جو قل قوف سے، قل هو اللہ احد میں جو قل آتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ کہہ دیجئے۔ ہم نے قل اعوذ برب الفلق میں بھی دیکھا ہے، قل اعوذ برب الناس میں بھی دیکھا نا کہ قل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ رسول اللہ سے مخاطب ہو کر ان سے کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ فرما دیجئے، اور یہ فرمانا صرف رسول اللہ سے نہیں ہے بلکہ ہم سب سے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ نے یہ بات بتا دینی ہے۔ اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ اللہ کون ہے تو آپ کو یہ بتا دینا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی رسول اللہ سے کہ رسول اللہ علیہ وسلم آپ انہیں بتائیے، جب آپ سے وہ سوال کرتے ہیں کہ رب کون ہے تو کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے۔ ہو کا مطلب ہوتا ہے وہ، ہو کا مطلب ہوتا ہے وہ، ٹھیک ہے، ہوا کا مطلب ہوتا ہے وہ، ٹھیک ہے، ہم ہی کے لیے یوز کرتے ہیں، وہ کے لیے یوز کرتے ہیں۔ جو لوگ ابھی گرامر پڑھ رہے ہیں ان کو معلوم ہے کہ ہوا کا مطلب وہ ہوتا ہے، اور ہو جب لگتا ہے وہ بات، چلیں گرامر کی بات نہیں کرتے، ہوا کا مطلب ہوتا ہے وہ، ٹھیک ہے۔ تو کہہ دیجئے هو اللہ، وہ اللہ، احد ایک ہے۔ احد کو بھی ابھی ہم ڈیٹیل میں سمجھیں گے کہ وہ ایک سے کیا مراد ہے۔ آپ لوگوں نے اگر تھوڑی بہت اردو آتی ہوگی تو آپ کو معلوم ہوگا ہم واحد کے لیے بھی ایک مطلب ایک کے لیے واحد یوز کرتے ہیں، ایک، واحد، اکیلا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پہ احد اللہ تعالیٰ نے یوز کیا، اس کو بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ بھی سمجھیں گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر پوری جو سورہ ہے وہ آگے آئے کہ سمجھا دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے۔ اب بے نیاز کیا ہے وہ بھی ہم آگے جب دوسری آیت پڑھیں گے تب سمجھیں گے۔ نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ ہی اس کے مقابل کوئی ہے۔ تو آپ یہ انٹروڈکشن یعنی سب سے بیسٹ انٹروڈکشن اللہ تعالیٰ کا یہی سورہ ہے کہ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اور نہ ہی کوئی اس کے مد مقابل ہے، یعنی نہ ہی کوئی اس کے برابر کا ہے۔ تو اب جو اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ
اللہ تعالیٰ کے کوئی اولاد کا نہ ہونے کا مطلب کہ آگے چل کر اب کوئی بھی اس کا وارث نہیں ہونے والا. اللہ تعالیٰ نے جتنے نبی بھیجے، رسول بھیجے، وہ اللہ کے بندے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بھی اللہ کا وارث نہیں ہے. یہ المستدرک حاکم کی حدیث ہے 3987، جس میں یہ بات ملتی ہے کہ قریش آئے، انہوں نے سوال کیا کہ اللہ رب کے بارے میں ہمیں رسول اللہ سے کہا کہ بتائیں، اور پھر انہوں نے یہ سورہ جو ہے وہ پڑھ کر بتائی. اب یہاں پر ان کا جو سوال تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ بھائی دیکھیں، ہمارے جو معبود ہیں وہ ہم نے پتھر سے بنائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ہم کسی کو معاذ اللہ اللہ کی بیٹیاں بتاتے ہیں، کسی کو ہم کچھ اور بولتے ہیں. اب آپ یہ بتاؤ کہ آپ کا جو اللہ ہے وہ کیسا ہے، کیسا دکھتا ہے، اس کا نسب کیا ہے. نسب کہتے ہیں خاندان جو چلا آتا ہے، اس کا نسب کیا ہے، کیا ساری اس کے بارے میں باتیں ہیں، وہ ہمیں بتائیں، جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل کی. اگر ہم دیکھیں کہ یہ جو سورہ ہے یہ توحید پر ہے، ٹھیک ہے، یہ سورہ جو ہے یہ توحید پر ہے. اب توحید کیا ہوتا ہے، یہ ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ توحید کیا ہوتا ہے. توحید کا اگر لٹرل میننگ دیکھیں، لٹرل میننگ کس کو کہتے ہیں، مطلب اس کا اگر صحیح میں معنی دیکھیں، میننگ دیکھیں، مطلب دیکھیں کیا ہوتا ہے، تو توحید کا مطلب ہوتا ہے ایک ماننا. لیکن اگر ہم قرآن کے لحاظ سے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ توحید کا مطلب کیا ہوتا ہے، تو توحید کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں، اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں اور اس کے اسماء و صفت میں ایک جاننا. اب آپ بولیں گے یہ سب کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ دیکھیں، اس کی ذات یعنی اس کی جو پرسنالٹی ہے اس میں اس کو ایک ہی جاننا، ٹھیک ہے. اس کی ربوبیت میں اس کو ایک جاننا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو رب جاننا، یعنی وہ ایک اکیلا ہے جو سارے کاموں کو کرتا ہے، ٹھیک ہے. رب کیا ہوتا ہے؟ رب ہم نے دیکھا تھا، رب کا مطلب ہوتا ہے مالک، آپ کو پالنے والا، آپ کا پالنہار. تو ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو پوری کائنات ہے اس کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے. اچھائی اور برائی کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے. پیدائش سے لے کر خاتمے تک کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے، ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ کچھ اچھا ہوتا ہے تو اس کا ریزن اللہ ہے. اگر ہماری زندگی میں کچھ غلط ہوتا ہے تو وہ بھی ہماری قسمت میں لکھنے والا اللہ ہے. اللہ شروع سے ہے، اللہ آخر تک رہے گا. اللہ کی مرضی کے بنا نہ کبھی کچھ ہوا ہے نہ کبھی کچھ ہو سکتا. اللہ ہی ہے جس نے زمین اور آسمان کو بنایا، اللہ ہی ہے جس نے ہمیں بنایا، اللہ ہی ہے جو ہماری قسمت کو لکھتا ہے. تو جب ہم ان چیزوں پر بلیو کرتے ہیں، یقین کرتے ہیں، تو وہ ہوتا ہے ربوبیت، یعنی اللہ ہی پیدا کرنے والا، اللہ ہی مارنے والا، اللہ ہی تمام چیزوں کا فیصلہ کرنے والا، اسے بولتے ہیں ربوبیت. پھر میں نے آپ سے کہا کہ توحید میں ربوبیت میں ایک جاننا، الوہیت میں ایک جاننا. الوہیت کیا ہوتا ہے؟ الوہیت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عبادت میں ایک جاننا. عبادت میں ایک جاننے سے کیا مراد ہے کہ ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں ہم صرف اور صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں. ہماری تمام عبادتیں صرف اور صرف اللہ کے لیے ہیں. اگر میں عبادت میں اگر میں قربانی کر رہی ہوں تو وہ میں اللہ کے لیے کرتی ہوں. اگر میں حج کرنے جا رہی ہوں تو میں اللہ کے لیے جا رہی ہوں. اگر میں نماز پڑھ رہی ہوں تو صرف اور صرف اللہ کے لیے پڑھ رہی ہوں. تو اپنے ہر کام میں صرف اللہ، اپنی ہر عبادت میں صرف اللہ کو جاننا کہ اللہ کے لیے میں یہ کام کر رہی ہوں، اسے کہا جاتا ہے الوہیت، ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ کی اسماء و صفت میں اللہ کو ایک جاننا. اسماء کہتے ہیں نام کو، ٹھیک ہے، نیمز، اور اس کا پلورل ہوتا ہے. اسماء کہتے ہیں نام، اور صفات ہوتی ہے اس کی کوالٹی. تو اللہ کے ناموں میں اور اللہ کی صفات، اللہ کی کوالٹیز میں اس کو ایک جاننا. اب اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نام میں، اپنے صفات میں، اپنی کوالٹیز میں منفرد ہے، یعنی اس کے جیسا کوئی اور نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ آپ مجھے میرے اچھے ناموں سے پکارو،
یعنی اللہ کا نام کیا ہے؟ رحمان ہے، اللہ کا نام کیا ہے؟ رحیم ہے، اللہ کا نام کیا ہے؟ غفار ہے۔ تو جب ہم اللہ سے دعائیں کریں تو اللہ کے نام سے دعائیں کریں۔ کیسے؟ کہ اللہ تعالیٰ تو رحمان ہے، تو مجھ پر رحمت برسا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ تو مجھ پر اپنا رحم فرما، اللہ تعالیٰ تو تواب ہے، میرے گناہوں کو بخش دے، اللہ تعالیٰ تو رزاق ہے، تو مجھے رزق دے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہر نام کا ایک مطلب ہوتا ہے، اس کے ناموں سے اسے بلاؤ، ٹھیک ہے؟ اور جو صفات اللہ کی ہیں، جو کوالٹیز اللہ کی ہیں، وہ کسی انسان کی نہیں ہو سکتی۔ لوگ کہتے ہیں جیسے اے مشکل کشا ہماری مشکل کو دور کر دے، تو کیا کوئی اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا ہو سکتا ہے؟ بتائیے، ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم مزاروں پہ جاتے ہیں، جو پیر اولیاء ہوتے ہیں ہم انہیں مشکل کشا کہتے ہیں، تو کیا کہہ سکتے ہیں؟ الاؤڈ ہے کیا یہ؟ نہیں ہے الاؤڈ۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری جو صفات ہے، میرے اندر جو خوبیاں ہیں، میری جو کوالٹیز ہیں، اس کو یہ مد مقابل کسی کو نہ بناؤ، اس کے برابر کسی کو نہ بناؤ۔ کیوں؟ کیونکہ وہ صرف میرا حق ہے، اسی کو کہتے ہیں توحید۔ پھر سے بتاتی ہوں، توحید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کو اس کی ذات، اس کی ربوبیت، اس کی الوہیت، اس کے اسماء و صفت میں ایک جاننا، ایک ماننا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ کسی کو شریک نہ کرنا یعنی ہم یہ نہ کہیں کہ بھئی اللہ تو ہے ہی کرنے والا، آپ دنیا میں آپ ہمارے لیے جو کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ نہیں، بالکل نہیں ہے، اللہ ہی ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے۔ ہاں، اللہ نے ذریعہ بنایا ہے۔ ہم جاب کرنے جاتے ہیں، ہمارا ایک باس ہوتا ہے، وہ ہمیں سیلری دیتا ہے، لیکن اگر میں یہ سوچوں کہ مجھے پالنے والا، میرے گھر کو چلانے والا یہ میرا باس ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ شرک ہو جائے گا۔ اگر یہ معلوم ہے کہ میرا بچہ بیمار ہے، اس کو بچانے والا صرف وہی ڈاکٹر ہے جو ابھی چھٹیوں پر گیا ہے، اگر وہ ڈاکٹر نہیں آئے گا تو میرا بچہ تو مر جائے گا، اس کا علاج نہیں ہوگا، تو یہ ماننا شرک ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر سکتے۔ ہم صرف اور صرف اللہ کو ہی اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں، اس کے اسماء و صفات میں ایک جانتے ہیں، ایک مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے جو نام قرآن میں دیے گئے ہیں یا جو رسول اللہ نے اپنی احادیث میں استعمال کیے ہیں، انہی ناموں سے مجھے پکارا کرو، ٹھیک ہے؟ اللہ کو نئے نام نہیں دینا۔ اللہ کو اسی طرح سے دیکھیں، انسانوں میں جو نام ہوتے ہیں، ہم رحمان بھی دیکھتے ہیں انسانوں میں، ہم رحیم بھی دیکھتے ہیں انسانوں میں، ٹھیک ہے؟ تو انسانوں کے نام تو رکھے جاتے ہیں جو اللہ کے نام ہیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ ان کے نام کے آگے کیا لگا دینا چاہیے؟ بتائیے، کسی کو پتہ ہے؟ نہیں، عبدل لگانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ جب بھی اللہ کا نام ہم لیتے ہیں تو عبدل لگانا چاہیے۔ مطلب عبدل کا مطلب ہوتا ہے بندہ، یعنی ہم رحمان، عبد الرحمن بولتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے رحمان کا بندہ ہے یہ۔ رحیم کے آگے عبدل لگاتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے رحیم کا بندہ ہے یہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ نام استعمال کرنا ہمارے لیے جائز ہے، لیکن ان ناموں کے آگے عبدل لگانا ضروری ہے، تاکہ ہم اللہ کا نام نہیں لیتے بلکہ ہم یہ کہتے ہیں یہ اللہ کا بندہ ہے۔ عبداللہ کہتے ہیں نا، عبداللہ بھی نام ہوتا ہے، یعنی اللہ کا بندہ۔ عبد الرحمن کہہ سکتے ہیں، عبد الرحیم کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی رحیم کا بندہ، رحمان کا بندہ۔ تو اللہ کا نام ہم اللہ کا نام رکھتے ہیں تو ہم اس کے آگے عبدل اسی لیے لگاتے ہیں کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، نہ کہ وہ اللہ، معاذ اللہ اس کا ہم نام ڈائریکٹ رحمان یا رحیم نہیں رکھ سکتے، ٹھیک ہے؟ اس کے نام کے آگے عبدل لگانا ضروری ہے۔ تو یہ توحید ہے۔ تو ہم جب توحید کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو قرآن ہے وہ قرآن کے اندر جو توحید کی بات کی گئی اس کا سب سے بیسٹ اگزامپل کیا ہے؟ یہ سورہ ہے، سورہ اخلاص، ٹھیک ہے؟
اچھا، جب ہم سورہ اخلاص پڑھتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے 1/3 1/3 قرآن پڑھ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ سے کہا کہ کیا تم لوگ ایک رات میں 1/3 قرآن پڑھ سکتے ہو، تو صحابہ نے کہا کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ ایک رات میں ہم 1/3 قرآن پڑھ لیں، یہ تو پاسبل نہیں ہے۔ 1/3 قرآن مطلب 10 پارے ایک ساتھ پڑھنا، ٹھیک ہے، تو یہ تو مشکل ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر آپ سورہ اخلاص پڑھتے ہو تو وہ 1/3، ٹھیک ہے، 1/3 قرآن کے برابر ہوتا ہے۔ سنن نسائی کی حدیث 996 میں یہ بات ہے کہ قرآن جو ہے وہ، یہ جو سورہ ہے یہ قرآن مجید کی 1/3 کے برابر ہے۔ سنن نسائی کی حدیث 996۔ اور یہ جو سورہ ہے یہ آپ دیکھیں، اس کی فضیلت دیکھیں، سنن نسائی کی حدیث 994 میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو ایک لشکر پر امیر فرمایا، یعنی ایک لشکر کے ساتھ ایک آدمی کو بھیجا، کوئی نہ کوئی تو کیپٹن ہوتا ہے نا لشکر کا۔ اب جب بھی وہ نماز پڑھاتے تو وہ کیا کرتے کہ نماز پڑھا کے آخر میں قل هو اللہ احد یہ سورہ ضرور پڑھتے۔ تو اب جب وہ جماعت واپس آئی تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ جو امیر آپ نے ہمارے ساتھ بنا کر بھیجے تھے، یہ تو بھائی ہر نماز کی ہر رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ بھائی ایسا کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے، یہ جو سورہ ہے یہ اللہ کی صفت بیان کرتی ہے، یعنی اللہ کا انٹروڈکشن مجھے دیتی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں اس سورہ کو بار بار پڑھوں، اس لیے میں ہر نماز میں اس سورہ کو پڑھتا ہوں۔ تو رسول اللہ بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ بھی اس سے محبت فرماتا ہے، یعنی ہر نماز میں کیونکہ وہ قل هو اللہ احد پڑھتا ہے تو اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ اسی طرح سے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہ مسند احمد کی حدیث ہے 8863، کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ مجھے سورہ اخلاص سے بہت محبت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس محبت نے تجھے جنت میں داخل کر دیا۔ سبحان اللہ، یعنی اس کو اتنی محبت تھی سورہ اخلاص سے۔ اور ہمارے ساتھ ہمارا کیا حال ہے کہ ہم تو سورہ اخلاص کا ترجمہ ہی نہیں جانتے، ہم تو اس کا میننگ ہی نہیں جانتے، ٹھیک ہے، تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس قرآن کو اچھے سے سمجھیں، ٹھیک ہے۔ تو جب اس نے یہ کہا اس آدمی نے کہ مجھے سورہ اخلاص سے بہت محبت ہے، تو اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ اس محبت نے تجھے جنت میں داخل کر دیا۔ سبحان اللہ، یعنی جیتے جی اس کو جنت کی بشارت دے دی گئی۔ اسی طرح سے سنن نسائی کی ایک اور حدیث ہم دیکھتے ہیں 5430، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک رات ہلکی سی بارش ہوئی، سخت اندھیرا تھا، ہم انتظار میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں اور نماز پڑھائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے نماز پڑھائی اور انہوں نے کہا کہ پڑھو۔ تو میں نے کہا کہ کیا پڑھوں؟ تو رسول اللہ نے کہا کہ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس صبح اور شام 3 مرتبہ پڑھ لیا کرو، ہر مصیبت سے تمہاری حفاظت ہو جائے گی۔ ہم نے ابھی جب ہم نے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھا تھا تب ہم نے کہا تھا کہ آپ نے یہ 3 صورتیں ضرور پڑھنا ہے۔ یہاں پر ہمیں ایک چیز اور ملتی ہے کہ صبح اور شام 3 مرتبہ یہ تینوں جو قل ہیں ان کو پڑھ لینا چاہیے، ٹھیک ہے، ہر مصیبت سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھیں گے۔ اچھا، ہمارا جو اسلام ہے اس کے 3 عقائد ہیں، یعنی عقیدہ، یعنی 3 چیزوں پر وہ بیسڈ ہے۔ کیا ہیں وہ 3؟ وہ ہیں توحید، رسالت اور آخرت پر ایمان۔ توحید کیا ہے؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا، ایک ماننا، کس میں؟ ربوبیت میں، الوہیت میں، اسماء و صفات میں، اسے کہتے ہیں توحید۔ اس کے بعد دوسرا نمبر آتا ہے رسالت کا، رسالت یعنی کہ جو رسول ہیں ان پر ایمان لانا۔ تیسرا ہے آخرت پر ایمان لانا۔ دیکھیں، آخرت پر ایمان لانے کو سمجھیں کہ ہم دنیا میں جو بھی کچھ کرتے ہیں
ہم کیوں کرتے ہیں بتائیے؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم عبادات کرتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم اگر کچھ بھی کرتے ہیں ہم کیوں کرتے ہیں بتائیے؟ کیونکہ آخرت میں ہم کو بہت اچھا اجر ملنے والا ہے، اس کا جو بھی ہم کریں گے نماز قرآن کا اجر ہم کو آخرت میں ملنے والا ہے۔ بالکل، تو ہمارا ویری گڈ، ہمارا ایمان کیا ہے کہ آخرت میں ہمیں اس کا رزلٹ ملے گا، تو یعنی ہم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اسلام کا جو عقائد ہیں، اسلام کے جو مین عقیدہ جس کو ہم کہتے ہیں، جو ہماری بلیف ہم کہہ سکتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ 3 ہیں، ایک ہے توحید، ایک ہے رسالت، اور ایک ہے آخرت پر ایمان لانا۔ ٹھیک ہے، اب 3 میں سے جو توحید ہے وہ پوری کی پوری سورہ اخلاص میں ہے، اس لیے اس کو 1/3 قرآن کہا گیا۔ ٹھیک ہے، کیوں اس کو 1/3 قرآن کہا گیا؟ کیونکہ اسلام کی جو بلیف ہے، جو اس کا جو عقیدہ ہے، وہ 3 چیزوں پر ہے، اور اس میں سے ایک چیز ہمیں کہاں مل جاتی ہے؟ سورہ اخلاص میں مل جاتی ہے، اس لیے اس کو 1/3 قرآن کہا گیا۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں آگے کہ یہاں پر اللہ کا نام آیا۔ ٹھیک ہے، ہم نے پہلے دیکھا کہ رب کا نام آیا، سورہ فاتحہ میں بھی رب کا نام آیا، سورہ فلق میں بھی رب آیا، سورہ ناس میں بھی رب آیا، لیکن یہاں پر اللہ آیا۔ ٹھیک ہے، اب میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے الفاظ کا جو چناؤ کیا ہے وہ بہت ہی خاص ہے، اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ، وہ اللہ احد ہے۔ اب یہاں اللہ کیوں استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اب دیکھیں، اللہ کا جو نام ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے آتا ہے۔ آپ نے رحمان نام کے لوگ سنے ہیں، آپ نے رحیم نام کے لوگ سنے ہیں، آپ نے یہ سنا ہے کہ جو فرعون تھا وہ رب ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ نے کئی سرکش بادشاہوں کے بارے میں سنا جو خود کو رب ہونے کا دعویٰ کرتے تھے کہ میں رب ہوں، لیکن کیا آپ نے کبھی یہ سنا کہ کسی نے یہ کہا ہو کہ میں اللہ ہوں؟ نعوذ باللہ، کبھی اللہ لفظ سے کسی نے کہا کہ میں اللہ ہوں؟ کبھی سنا؟ نہیں، ہے نا؟ کبھی آپ نے یہ سنا کہ کسی نے اپنے بت کا نام اللہ رکھا ہو؟ نعوذ باللہ، کبھی سنا کسی نے اپنے بت کا نام اللہ رکھا ہو؟ نہیں، ہے نا؟ کیونکہ یہ جو اللہ نام ہے نا، یہ اللہ اپنے آپ میں بہت خاص نام ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، جو لوگ گرامر کے اسٹوڈنٹس ہیں، جو لوگ گرامر پڑھ رہے ہیں، ان کو میں ایک بات بتاؤں کہ اللہ جو ہوتا ہے کس سے شروع ہوتا ہے؟ الف لام سے۔ اور جو لوگ گرامر پڑھ رہے ہیں وہ مجھے یہ بتائیں کہ ال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی اسم پہ جب ال آتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ کسی بھی چیز کو کیا بنا دیتا ہے؟ خاص بنا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو لوگ گرامر نہیں پڑھ رہے وہ لوگ نہ پریشان ہوں، کیونکہ ہمارے یہاں پہ بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں جو گرامر پڑھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں ایک چھوٹی سی بات بتا دیتی ہوں، کسی بھی اردو جو عربک ہے اس کا کیا حساب ہے؟ کہیں بھی ال لگتا ہے نا، تو اس ال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ خاص ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب ہم اللہ پڑھتے ہیں نا تو الہی، الہ جو ہوتا ہے، الہ کس کو بولتے ہیں؟ معبود کو، جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ تو اب عبادت تو لوگ بہت سارے معبود کی کرتے ہیں، مورتیوں کی بھی کرتے ہیں، بتوں کی کرتے ہیں، مزاروں کی کرتے ہیں، کسی کی بھی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن جب الہ کے آگے ال لگ جاتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے اللہ، یعنی خاص عبادت والا، وہ معبود جس کی خاص طور پہ عبادت کی جاتی ہے، اس لیے اللہ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں تو فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں کیا ہوں؟ میں تمہارا رب ہوں۔ اس نے رب ہونے کا دعویٰ کیا تھا، لیکن اس نے بھی کبھی اپنے آپ کو اللہ نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کے برابر ہوں، نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کہلانے کا حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی کسی کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی اپنا نام اپنے آپ کو اللہ کہہ سکے۔ یعنی جتنے بھی لوگوں نے رب ہونے کا دعویٰ کیا تھا، یا جتنے بھی لوگ تھے جو اپنے الہوں کو رب کہا کرتے تھے، کوئی بھی یہ نہیں کہتا تھا کہ یہ اللہ ہے۔ انہیں مشکل کشا کہتے تھے، ٹھیک ہے، ان کو کسی بھی نام سے بلاتے تھے، لیکن اللہ کے نام سے کبھی کسی کو نہیں بلایا گیا۔
اسی لیے اس سورہ کے آغاز میں شروع میں ہی کہا گیا هو اللہ، ہوا اللہ، یعنی وہ اللہ، اللہ کے لیے یہاں پر یہ استعمال کیا گیا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر سب سے پہلا جواب جو دیا گیا جب لوگوں نے پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے، تو جواب دیا کہ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ہے، یعنی جو بھی تم عبادتیں کر رہے ہو جس کی تم عبادت. اچھا، جو قریش تھے، ایک بات اور بتا دیتی ہوں، جو قریش تھے وہ اللہ کو جانتے تھے، اللہ کے نام سے واقف تھے. کیسے واقف تھے اللہ کے نام سے؟ کہ وہ اس بات کو جانتے تھے کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، لیکن وہ کرتے کیا تھے کہ اپنی عبادتوں میں اللہ کے ساتھ ساتھ دوسروں کو شریک کرتے تھے. یعنی یہ تو جانتے تھے کہ یہ اللہ ہے، اللہ ہی ہے جو پانی برساتا ہے، اللہ ہی ہے جو ہمیں زندگی دیتا ہے، لیکن وہ کیا کرتے تھے، اللہ کے ساتھ ساتھ دوسری چیزوں کو بھی انکلوڈ کر لیا کرتے تھے. جیسے جب قریش سے جب بات ہوئی کہ آپ ایک اللہ کی عبادت کرو، تو قریش نے کیا کہا، سورہ سعد میں ہے یہ بات، کیا اس نے تمام معبودوں کی جگہ بس ایک ہی معبود بنا لیا ہے؟ قریش نے کیا کہا کہ رسول اللہ نے تمام معبودوں کو چھوڑ کر ایک ہی معبود بنا لیا، یہ تو بڑی عجیب بات ہے. ٹھیک ہے، قریش کے سرداروں نے کہا کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے. قوم کے سردار یہ کہتے ہوئے کھڑے ہوئے کہ لوگوں کو سمجھاؤ کہ اپنے معبودوں پر قائم رہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے معبودوں کو چھوڑ کر ایک ہی معبود کی عبادت کی جائے؟ یہ تو پاسبل نہیں ہے. کیسے ایک اللہ ساری دنیا کو سنبھال سکتا ہے؟ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. اس طرح کی وہ بات کرتے تھے. اچھا، اب دیکھیں، جب بھی ان کے اوپر کوئی پریشانی آتی، کوئی مشکل آتی، تو وہ اپنے جو ان کے الہ تھے ان سے کچھ نہیں مانگتے تھے. جب پریشانی آتی تھی تو سارے کے سارے لوگ اللہ سے ہی مانگتے تھے، یعنی قریش اللہ تعالیٰ کو جانتے تھے. اسی طرح سے ہم یہ دیکھیں کہ خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، 360. ٹھیک ہے، 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور جو مشرکین مکہ تھے وہ کیا کرتے تھے، ان سے دعائیں کرتے تھے. اب ہوا کیا کہ ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے جو ہم سورہ فیل میں پڑھیں گے، علم ترا پڑھتے ہیں نا، اس میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. اس کی تفسیر میں آپ کو بتاؤں گی. اس میں ہوا کیا تھا کہ ابرہہ نام کا ایک حبشہ کا ایک حکمران تھا. مائک میوٹ کیجیے رانا. تو جو ابرہہ تھا اس نے کیا کیا کہ اس نے کعبہ کے اوپر حملہ بول دیا. اب جب اس نے کعبہ کے اوپر حملہ بولا تو کیا ہوا کہ سارے جو قریش تھے وہ ڈر گئے، اور ڈر کے کیا ہوا، پہاڑی پہ جا کے چلے گئے، اور انہوں نے کعبہ کو پکڑ کے، کعبہ کی جو دیواریں تھیں اس سے چمٹ کے، اس سے لپٹ کے انہوں نے کیا دعائیں کی تھی کہ اللہ یہ آپ کا گھر ہے، آپ ہی اس کی حفاظت کر سکتے ہیں. تو ہمارے اندر تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم ابرہہ سے لڑ سکیں، یہ آپ کا خود کا ہی کام ہے کہ بھئی آپ اپنے گھر کی حفاظت کریں. اور اسے چھوڑ کے وہ سب چلے گئے تھے. آپ دیکھیں وہاں پہ 360 بت تھے. تو انہیں کیا چاہیے تھا کہ وہ ان بتوں سے کہتے کہ بھائی تم تو اتنی تعداد میں اتنے زیادہ ہو، 300 سے بھی زیادہ ہو، تم سب لڑو اپنی حفاظت کے لیے. نہیں، انہیں کوئی سا بھی بت یاد نہیں آیا اس وقت. انہوں نے کیا کہا کہ یہ جو بیت اللہ ہے، ہم بیت اللہ کہتے ہیں نا، ابھی بھی کہتے ہیں کعبہ کو کہ بیت اللہ ہے. بیت کا مطلب کیا ہوتا ہے، کون بتائے گا؟ بیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گھر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، عربک میں بیت کہتے ہیں گھر کو. بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر. ٹھیک ہے، اللہ کا گھر. تو جو قریش تھے وہ بھی اس کو بیت اللہ ہی کہتے تھے. بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر ہی کہا کرتے تھے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ اللہ کا گھر ہے. تو جب ان کے اوپر پریشانی آتی تو وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ ہی کرے گا. لیکن جب پریشانی دور ہو جاتی تو وہ کیا کرتے، ان کے جو معبود تھے ان کی عبادت کرنا شروع کر دیا کرتے تھے. اسی طرح سے سورہ زخرف میں ہے کہ اگر تم ان سے پوچھو کہ انہیں کس نے پیدا کیا،
تو وہ کہیں گے کہ اللہ نے. آیت نمبر 87 ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رسول اللہ سے اگر تم ان سے یہ پوچھو گے کہ تمہیں کس نے پیدا کیا تو وہ کہیں گے ہمیں اللہ نے پیدا کیا. سورہ عنکبوت میں ہے کہ اگر تم ان سے یہ پوچھو کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا, چاند اور سورج کو کس نے مسخر کیا, تو یہ کہیں گے اللہ نے. یعنی وہ اس چیز کو مانتے تھے کہ یہ جتنا کچھ نیچر ہے, زمین اور آسمان, چاند اور سورج, ان سب کو بنانے والا اللہ ہے. اور اگر تم ان سے پوچھو کہ کس نے آسمان سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے مردہ پڑی ہوئی زمین کو جلا اٹھایا, تو یہ کہیں گے اللہ نے. ٹھیک ہے, سورہ عنکبوت کی آیت ہے 61 سے 63. اس کے بعد سورہ مومنون میں ہے کہ ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ زمین اور اس کی ساری آبادی کس کی ہے, تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ کی. یعنی سوچیں آپ, ان کو یہ ساری چیزیں معلوم تھیں. ان سے پوچھو ساتوں آسمان اور عرش عظیم کا مالک کون ہے, تو کہیں گے اللہ. ان سے پوچھو اگر تم جانتے ہو کہ ہر چیز پر اقتدار کس کا ہے, یعنی کس پر اس کا حق ہے, تو وہ کہیں گے اللہ. اور کون ہے جو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا, تو کہیں گے اللہ. یعنی سوچیں وہ ہر چیز جانتے تھے. اور آج اگر یہ تو قریش ہو گئے, آپ کہیں گے کیسے تھے, سب کچھ جانتے تھے اس کے بعد بھی نہیں مانتے تھے. تو مجھے آج کی بات بتائیے, آج میں ابھی اس وقت جو اللہ کو مانتے ہیں, جو نمازیں پڑھتے ہیں, اس میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں, ہم جانتے ہیں, اپنے آس پاس دیکھتے ہیں کہ وہ شرک میں مبتلا ہیں. کس طرح کے شرک میں مبتلا ہیں؟ تعویذ پہنتے ہیں. اچھا یہ بتائیے, جو لوگ اگر ابھی آپ لوگوں میں سے بھی اگر کوئی اس بات پہ یقین رکھتا ہے کہ تعویذ سے بھلا ہوتا ہے, تو وہ یہ کانسیپٹ دیتا ہے کہ بھائی تعویذ پہننے سے یہ ہوتا ہے کہ اس میں تو اللہ کا کلام ہے, تو یہ شرک کیسے ہو سکتا ہے, میں تو اللہ کا کلام پہنے ہوئی ہوں. تو مجھے ایک بات بتائیے کہ اگر آپ کو ڈاکٹر نے ایک پرسکرپشن لکھ کے دیا کہ بھائی یہ دوائیں ہیں, یہ آپ کو کھانی ہیں, آپ نے وہ پرسکرپشن لیا, اس کو فولڈ کیا, اس کا تعویذ بنایا اور گلے میں لٹکا لیا. ٹھیک ہے کہ بھائی یہ تو ڈاکٹر کا پرسکرپشن ہے, میں گلے میں لٹکا لیتی ہوں یا پھر میں اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیتی ہوں, مجھے اس سے فائدہ ہو جائے گا. کیا اس پرسکرپشن سے آپ کا فائدہ ہو سکتا ہے, بتائیے؟ بالکل بھی نہیں. آپ بالکل بھی نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا نا. تو پھر کہنے والے یہ کیوں کہتے ہیں کہ یہ جو تعویذ ہے یہ تو اللہ کا کلام ہے, میں اس کو گلے میں باندھ دوں, میرے بچے کو باندھ دوں گی تو میں اس سے مجھے فائدہ ہوگا. اللہ نے کون سا طریقہ بتایا ہے, بتائیے؟ اللہ نے اپنے کلام کو پڑھنے کا کون سا طریقہ بتایا ہے؟ کوئی کچھ جادو ہو جائے, بچے کی نظر لگ جائے, تو کیا طریقہ بتایا ہے؟ پڑھ کے بچے پہ دم کرنا ہے. ویری گڈ, دم کرنا ہے. ٹھیک ہے, ہاں بہت سارے اذکار ہیں. آپ آیت الکرسی پڑھیں, سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں وہ پڑھیں, صبح شام یہ پڑھیں, سورۃ الفاتحہ پڑھیں, اور اسے پڑھ کر کیا کریں, دم کریں بچے کے اوپر. ٹھیک ہے, بڑوں کے اوپر بہت ساری دعائیں ہیں, بہت سارے اذکار ہیں, انہیں پڑھ کر کیا کرنا ہے, دم کرنا ہے. ٹھیک ہے, کوسچن آنسرز میں بعد میں لوں گی, ابھی کوسچن آنسرز نہیں کرنا, ابھی ہم صرف تفسیر کی بات کریں گے. ٹھیک ہے, کوئی بھی کوسچن ہو آپ لوگ نوٹ ڈاؤن کر لیں, انشاءاللہ بعد میں کریں گے ان کو. تو یہاں پر کیا کہا کہ اللہ کو, اب اگر آپ یہ سب سن کے یہ کہو کہ قریش کیسے لوگ تھے, ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا, تو آج ہمارے آس پاس بھی ایسے ہی لوگ ہیں جو باباؤں کے پاس جاتے ہیں, بچہ بیمار ہو گیا, نہیں تو اب تو اس کا کچھ ہو ہی نہیں سکتا, نہیں دم کروانا الاؤڈ ہے. اگر کوئی جینیون بندہ آپ کو ملتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہاں بھائی میں اس کے اوپر بچے پہ دم کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے, وہ الاؤڈ ہے. لیکن وہ آپ کو اگر تعویذ دیتا ہے تو وہ تعویذ کسی بھی طرح سے الاؤڈ نہیں ہے, کیونکہ وہ کیا ہے, شرک ہے, اور اس کے اوپر بہت ساری احادیث ہیں. ٹھیک ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انسان سے بیعت نہیں لی. یا بیعت لینا پتہ ہے کیا ہوتا ہے, کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو اسلام میں داخل کرتے تھے تو وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ پر رکھتے تھے اور اس کے بعد اس کو کلمہ پڑھواتے تھے. تو جب ایک آدمی کو دیکھا اس کو تعویذ بندھا ہوا تھا, تو رسول اللہ نے کہا کہ نہیں, جب تک تم یہ تعویذ ہٹاؤ گے نہیں تم اسلام میں داخل نہیں ہو سکتے. اس نے وہ تعویذ ہٹایا, پھر رسول اللہ نے اس کے ساتھ بیعت کی. ٹھیک ہے, تو یہ حدیث کا نمبر ابھی مجھے نہیں پتہ, لیکن یہ اوتھینٹک حدیث ہے. اچھا, اب جب یہ والی بات ایک سوال کر سکتے ہیں کیا؟ نہیں, تفسیر کے بعد.
ٹھیک ہے، تفسیر کے بعد انشاءاللہ سوال کیجیے گا۔ تو اب یہ جو چیز ہے کہ تعویذ اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے رسول نے اس سے یہ کہہ دیا کہ آپ تو اسلام میں داخل ہی نہیں ہو سکتے جب تک آپ یہ تعویذ ہٹانا دو۔ اب سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ بھئی اگر تعویذ اللہ کے کلام والا ہے تو وہ تو الاؤڈ ہونا چاہیے، تو رسول اللہ نے یہ نہیں پوچھا تھا کہ اس تعویذ کے اندر کیا لکھا ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے صاف طور پہ منع کر دیا۔ ہاں، دم کرنے پہ ضرور رسول اللہ نے پوچھا تھا کہ تم نے کن چیزوں سے دم کیا اپنے صحابہ سے، تو صحابہ نے کہا تھا، یہ سب حدیث ہے، ٹھیک ہے، تو صحابہ نے کہا تھا کہ ہم نے اللہ کے کلام سے دم کیا، تو رسول اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر تمہیں وہ الاؤڈ ہے، تم کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ لیکن دم کرنے کا بھی کوشش یہ کریں کہ دم ہر کبھی یہ اپنا معمول نہ بنائیں۔ اگر آپ کو دم کرنا ہے تو خود کریں، اپنے اوپر خود دم کر کے کریں، اپنے بچوں پہ کریں، لیکن ایسے باباؤں کے پاس لے کے جانا، ان سے دم کروانا، جہاں تک ہو اس کو کم کریں۔ اب ہمیں خود ساری دعائیں پتہ ہیں، ہمیں خود پتہ ہے کہ کون سے اذکار ہم نے پڑھنا ہے، تو ہم لوگ خود ہی دم کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ ماں اپنے بچے پر کرے، ٹھیک ہے، اپنے ہسبینڈ پہ کر دے یا خود کرنے کو بولے، تو یہ سب زیادہ بہتر ہے۔ اچھا، میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ جو قریش تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آپ ان سے پوچھو گے کہ کون زندہ کرتا ہے، کون مارتا ہے، کون زمین اور آسمان کو بنانے والا ہے، تو وہ ہر چیز پر کہتے تھے اللہ۔ ایسے سورہ یونس میں ہے کہ جب تم لوگ کشتیوں پر سوار ہوتے ہو اور کشتیاں اچھے سے چلتی ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے، ایک دم سے طوفان آ جاتا ہے، تو اس وقت تم کس کو یاد کرتے ہو؟ تو وہ کہتے تھے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اب آپ یہ سوچیں کہ کشتی میں بھی چلتے چلتے جب طوفان آ جاتا تو ان کو معلوم تھا کہ ہمیں بچانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا کہ جب وہ کشتی سے ساتھ خیریت کے ساتھ جب وہ زمین پر آ جاتے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ واپس سے اپنے معبودوں کو، اپنے الہ کی جو تھے وہ کیا کرتے تھے، اس کی واپس سے پوجا کرنا شروع کر دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ یہی بات سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہے کہ جب سمندر میں تم پر مصیبت آتی ہے تو اس ایک کے سوا دوسرے جن کو تم پکارتے ہو وہ سب گم ہو جاتے ہیں، مگر جب وہ تم کو بچا کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو تم اس سے منہ موڑ لیتے ہو۔ یہ آیت نمبر 67 ہے سورہ بنی اسرائیل کی، کہ جب تم واپس سے خشکی پر یعنی زمین پر آ جاتے ہو تو تم اللہ سے پھر سے منہ موڑ لیتے ہو۔ اب اتنی ساری ہم نے جو آیت پڑھی قرآن کی، ہم نے ریفرنسز دیکھے، تو اس سے کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا ہے صرف اور صرف اللہ کی، هو اللہ، وہ اللہ ہے، یعنی ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، مددگار، منتظم، سب کچھ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ سخت وقت پہ کام آنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو کس کو مدد کے لیے پکارنا ہے؟ صرف اللہ کو پکارنا ہے۔ کیا صرف مشکل وقت میں اللہ کو پکارنا ہے؟ نہیں، ہر وقت، ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کسی بھی طرح سے قابل قبول ہے ہی نہیں کہ انسان کسی بھی وقت میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارے، یہ ہے ہی نہیں، یہ کہیں سے کہیں بھی نہیں ہے۔ اللہ ہی ہے جو مصیبت کے وقت اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے، وہی ہے جو زندہ کرتا ہے، وہی ہے جو مارتا ہے، وہی علیم ہے، وہی حکیم ہے، وہی رحیم ہے، وہی کریم ہے۔ اب انسان یہ سوچے کہ میرے ساتھ میری زندگی میں کچھ غلط ہوا، کچھ برا ہو گیا، جاب چلے گئی کسی کا بچہ چھوٹی عمر میں دنیا سے چلا گیا، کوئی عورت کا ہسبینڈ دنیا سے چلا گیا، ٹھیک ہے، ایکسیڈنٹ میں چلا گیا، یا کوئی بھی ریزن ہوا، کورونا میں کتنے سارے انتقال ہوئے، تو کیا کسی بھی چیز میں اتنی طاقت ہے کہ وہ کسی کی جان لے لے؟ کورونا جیسی بیماری آئی تو آپ اور ہم تو زندہ سلامت یہاں بیٹھے ہیں نا، اگر موت کورونا سے آنی ہوتی تو کیا ہم یہاں زندہ ہوتے؟ بتائیے، نہیں ہوتے نا۔ اب دیکھیں کورونا جیسی جب بیماری آئی، مجھے یہ بتائیں کہ آج ہماری میڈیکل سائنس نے کتنی ترقی کر لی ہے، اس کے باوجود لاکھوں سے لوگ مرا کہ نہیں مرا، لاکھوں سے انسان اس دنیا سے گیا،
تو کیا وہ میڈیکل سائنس انسانوں کو بچا نہیں سکتی تھی؟ جبکہ ہماری میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کر لی، ٹھیک ہے، آج تک آپ دیکھیں کینسر اگر 3rd اسٹیج پر پہنچ جاتا ہے تو اس کا علاج نہیں ہے، رائٹ؟ تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم ترقی یافتہ ہو چکے، ہم نے اتنی ترقی کر لی؟ نہیں بھائی، اللہ سے ہم لڑ نہیں سکتے، اللہ کے آگے ہمارا کچھ بھی اختیار نہیں ہے، اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ اگر میں یہ سمجھ جاؤں کہ میرا ہر قدم اللہ کی مرضی سے چلتا ہے تو میں اس چیز پر اپنا ایمان اتنا پکا کر لوں گی کہ دنیا میں کوئی چیز مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی مگر اللہ کے حکم سے۔ اگر اللہ چاہے گا تو میرے ساتھ ہوگا، اگر اللہ نہیں چاہے گا تو کبھی میرے ساتھ کچھ غلط نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے اللہ پہ پکا ایمان رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ سے صبح اور شام ہم نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے۔ ہر کام کو کرنے کے لیے ایک حدیث ہے کہ اگر اپنے جوتے کا تسمہ جو لیس بولتے ہیں، اگر جوتے کا لیس چاہیے تو اس کے لیے بھی پہلے اللہ سے مانگو اور پھر اس کو لینے جاؤ۔ اب اس سے بہت سے لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھیا ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جاؤ، اللہ ہی دے دے گا۔ ایسا نہیں ہے، آپ کھانا بناؤ گے نہیں تو کھانا کھا نہیں سکتے آپ۔ کیا آپ بنا کھانا بنائے یا بنا آرڈر کیے کھا سکتے ہو؟ نہیں کھا سکتے۔ لیکن اگر آپ نے کھانا بنایا اور آپ کی قسمت میں کھانا نہیں ہے تو وہ کھانا آپ کا ہاتھ میں سے زمین پر گر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ پوائنٹس، اس پر ہم نے بحث نہیں کرنا ہوتی۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، ان باتوں پر بحث کرتے ہیں۔ کیا بحث کرتے ہیں کہ اچھا قسمت میں لکھا ہے تو چلو ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کیسے کھانا آتا ہے۔ ہاں آ سکتا ہے، تب بھی آ سکتا ہے اگر آپ کی قسمت میں کوئی آپ کو لا کر دے دے گا، ٹھیک ہے؟ پاس سے دروازہ بچ جائے گا کہ بھئی آج میں نے بہت اچھا کھانا بنایا ہے، یہ آپ کے لیے، اگر آپ کی قسمت میں ہوگا تو۔ اگر آپ میں نہیں ہوگا تو کھانے بیٹھیں گے تو بھی ایسا کچھ نیوز مل جائے گا کہ پھر نہیں کھا پائیں گے آپ نے، ہاں تو وہی تو یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ میری قسمت میں ہے تو مجھے ملے گا، میری قسمت میں نہیں ہے تو مجھے نہیں ملے گا۔ ہم نے جو ابھی کل ہم نے سورہ پڑھی تھی، اس میں حاسد کے بارے میں پڑھا تھا نا۔ 2 بہنیں ہیں، ایک کی قسمت بہت اچھی ہے، دوسری کی قسمت بالکل اچھی نہیں ہے۔ تو اس کی قسمت اگر وہ چاہے بھی کہ میری قسمت میری اس بہن کی طرح ہو جائے جو کروڑوں میں کھیلتی ہے، نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اس کی قسمت الگ لکھی ہے، اس کی قسمت الگ لکھی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، اگر ہم اس پہ غور و فکر کرتے ہیں تو ہم اپنی زندگی کو اچھا بنا سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو زندگی ہے ہماری، یہ ہمارے لیے صرف ایک امتحان کی جگہ ہے۔ یہاں پہ ہم نے اپنے امتحان کی تیاری اچھے طریقے سے کرنی ہے تاکہ ہمارا جب رزلٹ ڈکلیئر ہو تو ہم اچھے نمبر سے پاس ہوں۔ اچھا، اس کے بعد ہم یہاں دیکھیں، ہم نے اللہ کا تو بہت اچھے سے سمجھ لیا، ٹھیک ہے؟ ہم دیکھتے ہیں احد۔ تو یہاں پر جو احد لفظ استعمال کیا گیا وہ اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ اللہ صرف ایک ہے۔ اب ہم صرف اگر ایک کہتے ہیں تو ہم اس کے لیے واحد لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ واحد ہے اللہ، واحد عبادت کے لائق اللہ ہے۔ جب ہم کہتے ہیں واحد یعنی ہوتا ہے ایک، جب ہم نمبرز بولتے ہیں نا 1 2 3 4 تو اس میں واحد ایک کے لیے، 1 کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر جو احد لفظ استعمال کیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، وہ ایک اکیلا ہے ایسا، ہی از دا اونلی ون، اس کے جیسا کوئی اور ہے ہی نہیں۔ یہاں پر احد کا مطلب وہ ہوتا ہے، اور اس سے پہلے عربی زبان میں احد لفظ جو تھا وہ استعمال کیا ہی نہیں گیا تھا، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ قرآن کے نزول سے پہلے یہ لفظ استعمال ہی نہیں کیا گیا تھا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے احد لفظ استعمال کر کے یہ بتا دیا کہ ہر چیز میں، ربوبیت میں، الوہیت میں، ہر چیز میں اللہ ہی ہے جو ایک ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھیں کہ واحد اور احد میں ڈفرنس ہو جاتا ہے۔ واحد ہم کہتے ہیں ایک کے لیے، لیکن یہاں پر احد کا مطلب کیا ہو گیا کہ وہ اللہ صرف ایک اکیلا ہے، ہی از دا اونلی ون، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو
یہاں پر اللہ تعالیٰ سے جب پوچھا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا نسب کیا ہے، ان کا خاندان کیا ہے، ان کا نسب جو باپ داداؤں سے جو نسب چلتا ہے وہ کیا ہے، ان کی جنس کیا ہے، جنس یعنی جینڈر کیا ہے ان کا، ٹھیک ہے، انہوں نے اس کے بعد ان کا وارث کون ہوگا اللہ کے بعد، اس طرح کے سوال کیے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ احد استعمال کر کے یہ بتا دیا کہ میں ایک اکیلا ہوں، نہ میرا کوئی وارث ہے، نہ میں کسی کا وارث ہوں، مجھ سے کوئی پیدا نہیں ہوا، نہ جو آگے ساری جو ڈیٹیل دی گئی ہیں کہ صمد ہے، پھر نہ کوئی اولاد ہے، ساری جو چیزیں کہی گئی ہیں وہ یہاں پہ احد میں ہی ساری چیزیں آ جاتی ہیں، یعنی میرا کوئی بھی مجھ جیسا نہیں ہے، میں اکیلا اور ایک تنہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو واحد ہے، ہم کہتے ہیں واحد اور احد، اگر لٹرل میننگ دیکھا جائے تو دونوں کا مطلب ایک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دونوں کا مطلب ایک ہوتا ہے، لیکن احد لا کے اس چیز کو اور ڈیفائن کر دیا اور اچھے سے اس چیز کو بتا دیا گیا کہ بھائی اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا احد کا مطلب؟ کہ اکیلا، ایک، تنہا، اس جیسا کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو الفاظ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے جو استعمال کیے ہیں وہ بہت مطلب عمدہ، بہت ہی زیادہ خوبصورتی کے ساتھ استعمال کیے گئے ہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن جیسا کلام نہ کبھی ہوا تھا نہ کبھی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو ووکیبلری ہے، تبھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا تھا کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ کسی انسان نے بنایا ہے، انسان نے لکھ دیا ہے، تو اس جیسا کلام بنا کے لے کر آ جاؤ، اس جیسی ایک سورہ لے کر آ جاؤ، اس جیسی 10 آیات ہی لے کر آ جاؤ۔ لیکن اب آپ دیکھیں اس زمانے میں جو لکھنے والے تھے وہ لوگ بہت ہی زبردست لکھا کرتے تھے، کیونکہ اس وقت کا ان کا جو ہنر تھا، اس وقت ان کا ہنر یہی تھا کہ وہ شعر و شاعری کیا کرتے تھے، لیکن اتنے بڑے بڑے شاعر بھی اس جیسا کلام لے کر نہیں آ سکے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم نے اس پوری جو آیت ہے اس کا ہم نے ترجمہ اور تفسیر دیکھی کہ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ احد ہے۔ آیت نمبر 2 دیکھتے ہیں، اللہ الصمد۔ اب دیکھیں یہاں پہ اللہ ہی اللہ لفظ استعمال کیا گیا ہے، رب نہیں آیا یہاں پر، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کی یہاں پہ ڈیفینیشن، اللہ کا انٹروڈکشن، اللہ کا تعارف کروایا جا رہا ہے۔ اللہ الصمد، الصمد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ بے نیاز ہے۔ بے نیاز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ اس جیسا کوئی نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، ٹھیک ہے، بے نیاز مطلب اس کا کوئی برابری کا نہیں ہے، کوئی اس جیسا نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اچھا، صمد کے جو لغوی معنی ہوتے ہیں، دیکھیں لغوی معنی کیا ہوتے ہیں کہ ہر ایک ورڈ کا ایک لٹرل میننگ ہوتا ہے۔ لٹرل میننگ کہتے ہیں کہ جو ڈکشنری میں پایا جاتا ہے، ہر ایک ورڈ کا ایک ڈکشنری کا میننگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جیسے ہم کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ پیر پھول گئے، ہم کہتے ہیں نا نارملی میرے ہاتھ پیر پھول گئے، تو کیا اس میں ہمارے ہاتھ پیر سیریسلی پھول جاتے ہیں؟ کیا اس میں ہوا بھر جاتی ہے؟ نہیں نا۔ تو اس کا اگر لٹرل میننگ اگر آپ کسی بچے کو بولو گے تو بچہ آپ سے کہے گا کہ مما آپ کے ہاتھ پیر کہاں سے پھولے، آپ کے ہاتھ پیر تو نارمل دکھ رہے ہیں، ہے نا۔ تو پھولنے کا اگر آپ لٹرل میننگ ڈکشنری میں ڈھونڈو گے کہ کیا ہوتا ہے، تو پھولنے کا مطلب ہوگا وہ اپنی شیپ میں بڑے ہو گئے، ہے نا۔ تو اسے کہتے ہیں لغوی معنی، یعنی لٹرل میننگ، یعنی اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ تو صمد کا جو لغوی معنی ہوتا ہے، جو لٹرل میننگ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے ایسی مضبوط چٹان جس کا سہارا لے کر کوئی جنگجو کہتے ہیں جو سولجرز ہوتے ہیں، جو لڑائی میں جاتے ہیں۔ تو صمد کا معنی ہوتا ہے ایسی مضبوط چٹان جس کا سہارا لے کر کوئی جنگجو اپنے دشمن کے خلاف لڑتا ہے تاکہ دشمن اس پر حملہ نہ کر سکیں۔ صمد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ صمد کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسی چٹان جس سے جب جو سولجرز ہیں، جو سپاہی ہیں، وہ اس کا سہارا لے کر اس کے پیچھے چھپ جاتے ہیں تاکہ دشمن ان پر حملہ نہ کر سکے۔
تو یہاں پر کیا کہا گیا؟ اللہ الصمد، اللہ کیا ہے؟ صمد ہے، یعنی وہ ایسی مضبوط چٹان ہے جو آپ کو ہر مشکل سے بچا لیتی ہے۔ جب آپ اس کا سہارا لیتے ہو تو آپ کو کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہی آپ کا مشکل کشا ہے۔ ٹھیک ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اللہ الصمد کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوقات کا مضبوط سہارا ہے، وہ خود بخود قائم ہے، اسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ جب خود ہی ایک مضبوط سہارا دوسروں کو دے رہا ہے تو اللہ کو کسی سہارے کی ضرورت کیسے ہوگی؟ تمام مخلوق کو اللہ کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ صمد وہ ہے جس کی طرف لوگ کسی بلا یا مصیبت کے نازل ہونے پر مدد کے لیے رجوع کرتے ہیں۔ صمد وہ ہے جب کسی کے اوپر کوئی پریشانی ہو جائے تو وہ اس کی طرف رجوع یعنی جاتے ہیں، اس کی طرف چلے جاتے ہیں، وہ صمد ہے۔ تو پھر ایک اور بات صمد کے لیے سمجھائی، صمد یعنی وہ سردار ہے جو اپنی سیادت میں، اپنے شرف میں، اپنی عظمت میں، اپنے حلم میں، اپنی بردباری میں، اپنے علم میں، اپنی حکمت میں کامل ہو۔ سمجھ میں نہیں آیا ہوگا نا اتنی اردو؟ تو صمد وہ سردار، وہ کیپٹن ہے جو اپنے آپ میں، اپنی نالج میں، اپنی حکمت بولتے ہیں، نالج کہہ لیں، ایک پراپر نالج جو ہوتی ہے اس میں اپنی بردباری یعنی ہم کہتے ہیں نا بہت بردبار، ایک رعب والا انسان جو ہم بولتے ہیں، ایک رعب جو ہوتا ہے جس کا، ان ساری چیزوں میں کامل ہے، کمپلیٹ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے آپ میں کمپلیٹ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت انٹروڈکشن اپنا دیا ہے، کتنے خوبصورت الفاظ کا استعمال کیا ہے۔ جب ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں تو اس میں صرف اللہ الصمد کے آگے لکھا ہوتا ہے کہ اللہ سب سے بے نیاز ہے۔ تو اب اس بے نیاز کا مطلب بھی تو ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے آپ میں کمپلیٹ ہے، اپنے علم میں، اپنی حکمت میں، اپنی عظمت میں، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ عظیم ہے، اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، کمپلیٹ ہے اپنے آپ میں۔ ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ وہ ہے جو اپنی تمام صفات یعنی اپنی کوالٹیز میں، اپنے اعمال میں، جو بھی وہ کام کرتا ہے اس سب میں کمپلیٹ ہے۔ اللہ وہ ہے جس پر کوئی آفت نہیں آتی، اللہ وہ ہے جو بنا کسی عیب کے ہے، اللہ تعالیٰ کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے تھا، اللہ تعالیٰ ہمیشہ رہنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اپنا جو فیصلہ کرتا ہے اس کو پورا کرتا ہے اور اس کے فیصلے میں وہ کسی کی بھی مدد نہیں لیتا۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ قیامت آئے گی تو اس دن قیامت آ کے رہے گی، کوئی کچھ نہیں کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا، سور پھونکنے والا فرشتہ سور پھونکے گا، کوئی کچھ نہیں کر پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ یہ میری تمام جتنے بندے ہیں یہاں پر یہ علم کو سیکھیں گے، قرآن کو سمجھیں گے، تو وہ سمجھیں گے، اس کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ یہاں پہ جو بھی 30-35 جو بھی ہماری بہنیں یہاں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی قسمت میں لکھ دیا کہ وہ قرآن کو سمجھیں گی، تو وہ الحمدللہ اس قرآن کو سمجھیں گی، سمجھنے آئیں گی، شیطان کو دور بھگا کر اس قرآن کو انشاءاللہ تعالیٰ سمجھیں گی۔ ٹھیک ہے؟ اس علم کو سیکھیں گی کیونکہ اللہ نے ان کی قسمت میں لکھ دیا۔ ٹھیک ہے؟ تو وہ محنت کریں گی، سمجھیں گی۔ اچھا، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی جب ہم عبادت کریں تو ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ اللہ احد ہے، اللہ صمد ہے، اللہ تعالیٰ مضبوط ہے، ہم نے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کرنا ہے۔ آیت نمبر 3، لم یلد ولم یولد۔ لم کا مطلب ہوتا ہے نہیں، ٹھیک ہے؟ یلد کا مطلب ہوتا ہے اس نے کسی کو پیدا کیا، ولم وا کا مطلب ہوتا ہے اور، لم کا مطلب ہوتا ہے نہیں، یولد
نہ وہ پیدا کیا گیا، یعنی کہ نہ تو اس نے کسی کو پیدا کیا اور نہ ہی وہ کسی سے پیدا ہوا، یعنی نہ تو وہ کسی کی اولاد ہے نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے۔ اچھا، جو یہودی ہیں جیوز جن کو ہم بولتے ہیں، وہ اس میں سے ایک طبقہ، ایک قوم ایسی اس میں ہے جو عزیر علیہ السلام کو، نبی ہیں عزیر علیہ السلام بھی ہمارے، عزیر علیہ السلام کو وہ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور ان کا یہ عقیدہ ہے، ان کا یہ ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کو اپنے اختیارات میں سے، اپنے رائٹس میں سے، اپنے پاورز میں سے کچھ پاورز جو ہیں وہ عزیر علیہ السلام کو دے دیے، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے، ان کا یہ ماننا ہے۔ اور اسی طرح سے عیسائیوں کا کیا ماننا ہے؟ کرسچنز کیا مانتے ہیں؟ کس کو مانتے ہیں اللہ کا بیٹا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ سورہ توبہ میں آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، نصارہ نے کہا مسیح اللہ کا بیٹا ہے، یہ ان کی اپنی باتیں ہیں، وہ ان لوگوں جیسی باتیں کرتے ہیں جنہوں نے ان سے پہلے کفر کیا، اللہ انہیں غارت کرے کہ یہ کدھر بہکائے جا رہے ہیں۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، نصارہ یعنی کرسچنز، ٹھیک ہے، نصارہ لفظ آتا ہے قرآن میں کرسچنز کے لیے، کرسچنز کو اللہ تعالیٰ کرسچنز نے اللہ تعالیٰ کا بیٹا مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ مسیح، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کس طرح کی بات کرے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو غارت کرے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو فنا کرے، برباد کرے، یہ کدھر بہہ کے چلے جا رہے ہیں، یہ کس طرح کی بات کرتے جا رہے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں فرماتے ہیں، بلا شبہ وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح ہی تو ہے جو مریم کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ۔ کچھ لوگوں نے تو یہ کہا کہ اللہ کا بیٹا مسیح ہے، اور نعوذ باللہ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اللہ ہی مسیح ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ مطلب انہوں نے کچھ نے تو سن آف گاڈ کہا اور کچھ نے گاڈ ہی کہہ دیا عیسیٰ علیہ السلام کو، اور انہوں نے کہا کہ مریم کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام، حالانکہ مسیح نے کہا، اب جب یہ بات جب عیسیٰ علیہ السلام نے جب وہ آئے تو انہوں نے اپنی دعوت میں کیا کہا کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ ان کی دعوت میں کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، وہی میرا رب ہے، میرا نعوذ باللہ میرا باپ نہیں ہے، وہ میرا رب ہے جس طرح سے وہ تمہارا رب ہے۔ بے شک حقیقت یہ ہے کہ جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا یقیناً اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی۔ اب آپ سوچیں، شرک کرنے پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے، اور ظالموں کے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ اچھا دیکھیں، آپ قرآن میں جب بھی دیکھیں گے تو ظلم لفظ آیا ہے شرک کے لیے، یعنی شرک کرنا اپنے اوپر ظلم کرنے کے برابر ہے۔ ہم یہ والی آیت کر لیتے ہیں، ہماری ایک آیت بچے گی انشاءاللہ، وہ ہم اگلے ہفتے کریں گے، لیکن اس آیت کو ہم کمپلیٹ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ صافات میں فرماتے ہیں، کیا ہم نے ملائکہ کو عورتیں بنایا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہوا کہ جو قریش تھے انہوں نے یہ کہا کہ جو بیٹیاں ہوتی ہیں وہ باپ کو بہت پیاری ہوتی ہیں، ہم ابھی بھی کہتے ہیں بیٹیاں باپ کو بہت پیاری ہوتی ہیں، تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ جو فرشتے ہیں نا یہ عورتیں ہیں، نعوذ باللہ یہ فیمنن ہیں، اور یہ اللہ کی نعوذ باللہ بیٹیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ لات، منات، عزا، یہ سارے نام رکھے تھے انہوں نے بتوں کے، اور یہ کہتے تھے یہ فرشتے ہیں اور اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا ہم نے کہا ہے کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ عورتیں ہیں؟ اور یہ اس وقت موجود تھے۔ سن لو، دراصل یہ لوگ جھوٹی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، یقیناً یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے، فرشتے اللہ تعالیٰ کی اولاد نہیں ہیں، مخلوق ہیں اللہ کی، یہ جھوٹے ہیں۔ کیا اللہ نے اپنے لیے بیٹوں کی بجائے بیٹیاں پسند کر لی ہیں؟ اس کے آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں سورہ صافات میں کہ دیکھو اپنے لیے تو یہ بیٹے مانگتے ہیں، جیسے آج بھی ہوتا ہے نا، بیٹے کو پسند کیا جاتا ہے کہ بیٹا ہو گیا،
اور اس زمانے میں بھی یہی ہوتا تھا کہ بیٹے کو پسند کیا جاتا تھا، بلکہ لڑکیاں ہوتی تھیں تو انہیں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو میرے لیے اولاد بنا دی اور اوپر سے مجھے بیٹیاں بھی دے دیں، مجھ سے کہہ دیا کہ میں بیٹیوں کا باپ ہوں۔ اس کے بعد سورہ زخرف میں ہے، اس کے باوجود لوگوں نے اللہ کے بندوں میں سے بعض کو اس کا جز بنا لیا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان واضح طور پر ناشکرا ہے۔ انسانوں نے کیا کہا؟ اللہ کا جز۔ اولاد کیا ہوتی ہے؟ انسان کا خود کا ایک حصہ، انسان سے ہی پیدا ہوتا ہے نا۔ ایک دوسرا انسان جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ ماں اور باپ دونوں کا حصہ ہوتا ہے۔ تو انسانوں نے نعوذ باللہ جو فرشتوں کو بنایا، عزیر علیہ السلام کو بنایا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی اولاد بنا دیا، تو کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا جز، اللہ کا ایک پارٹ ہے؟ انسان واقعی میں بہت ہی ناشکرا ہے۔ اسی طرح سورہ مریم میں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رحمان کی اولاد ہے۔ بہت ہی بیہودہ بات ہے جو تم لوگ کر رہے ہو۔ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، یعنی تم لوگ اتنی بری بات کہتے ہو کہ زمین جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، آسمان پھٹ جائے، پہاڑ جو ہے ریزہ ریزہ یعنی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں پھٹ جائے، اس بات پر کہ انہوں نے رحمان کی اولاد ہونے کا دعویٰ کیا۔ رحمان کی شان نہیں کہ وہ کسی کو اولاد بنائے۔ اچھا یہ بتائیں کہ ہمیں اولاد کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ ہمیں اولاد کیوں چاہیے ہوتی ہے؟ بتائیے، ہم کیوں اولاد کی تمنا کرتے ہیں؟ اگر ایسے کہ نسل بڑھانے کے لیے، اور ہماری بات ہمارے لیے صدقہ ذریعہ بنی، ہمارے لیے دعا کرے، ہمارے لیے دعا کرے، ہم جب بوڑھے ہو جائیں تو ہماری مدد کرے، ہم جب چل نہ پھریں تو ہمارا ہاتھ پکڑ کے ہمیں چلائے، ہے نا، ہمارا نسل آگے اس سے بڑھے۔ اور آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ مائک انمیوٹ کر رہی ہیں آپ۔ سعد، آپ کا نام بتائیے۔ کچھ نہیں کہنا؟ چلیں، تو ہم اولاد کیوں چاہتے ہیں؟ ہاں، ہم اولاد کیوں چاہتے ہیں؟ ہم اولاد اس لیے چاہتے ہیں کیونکہ ہم خود کمزور ہیں، ہم اپنا نام آگے بڑھا نہیں سکتے، لیکن اللہ کا نام تو ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ ہے۔ ہم اس لیے اولاد چاہتے ہیں کہ بڑھاپے میں اولاد ہمارا سہارا بنے، لیکن اللہ کو تو کبھی نہ بڑھاپا آنا، نہ اللہ کو کبھی کسی سہارے کی ضرورت۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اولاد کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز میں شریک پسند نہیں کرتا، اپنی ذات میں بھی نہیں۔ اولاد کیا ہوتی ہے؟ اولاد ہمارے ہر چیز میں شریک ہوتی ہے، کیونکہ وہ ہماری زندگی کا، ہمارے جسم کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو کسی بھی شریک کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح سے جتنے بھی نبی آئے اس دنیا میں، سب کی دعوت یہ تھی کہ الہ جو ہے، معبود جو ہے، وہ صرف اور صرف ایک ہے، کوئی اور الہ اس دنیا میں نہیں۔ ہم کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، لا یعنی نہیں، الہ یعنی کوئی الہ، الا اللہ مگر اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ سورہ شورا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کائنات کی کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں ہے، یعنی کائنات کی کوئی بھی چیز اس کے جیسی نہیں ہے۔ اولاد کیا ہوتی ہے؟ ہمارے جیسی ہی ہوتی ہے نا۔ ہم کہتے ہیں دیکھو یہ بالکل میری طرح ہے، اس کی حرکتیں بالکل میری طرح ہیں۔ تو اللہ کی تو کوئی بھی مشابہ نہیں ہو سکتا، اس کی طرح تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ سورہ یوسف میں فرماتے ہیں تم چند ناموں کے سوا عبادت نہیں کرتے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان کے بارے میں کوئی دلیل نہیں اتاری۔ تم جن ناموں کا نام لے کر عبادت کر رہے ہو، اللہ نے تو کچھ بھی نہیں کہا اس بارے میں، ٹھیک ہے؟ اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں، اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کرو۔ اللہ کے سوا تو کسی کا حکم نہیں ماننا، اور اللہ نے تو خود کہا ہے کہ میرے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ اس کے سوا ان کا کوئی مددگار ہے اور نہ وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک کرتا ہے، یعنی ہماری مدد کے لیے صرف اور صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔
ہمارا ٹائم زیادہ ہو گیا ہے. ایک آیت ہم کل نیکسٹ ہمارا جب نیکسٹ سیشن ہوگا اس میں کمپلیٹ کر کے پھر ہم دوسری سورہ انشاءاللہ شروع کریں گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جزاک اللہ خیرا کثیرا وحسن الدنیا والآخرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.